الترغیب و ترغیب میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ملتی ہے. حافظ منذری نے اس کو لکھا ہے. ایک تابعی بزرگوں میں حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں دمشق گیا، جامعہ مسجد میں نماز کی غرض سے میں نے نماز پڑھنی تھی، تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک خوبصورت اور روشن اور چمکتا چہرہ، سیاہ داڑھی، سیاہ زلفیں، روشن چہرہ اور چمکتے دانتوں والا ایک شخص رسول اللہ کی حدیثیں پڑھا رہا ہے، اور اس کے گرد ہزاروں کا مجمع اور لوگ ان کی بڑی توجہ سے بات سن رہے ہیں. اتنا خوبصورت چہرہ. میرے دل میں بھی اشتیاق ہوا کہ یار اتنا نورانی چہرہ اور اتنا خوبصورت انداز حدیثیں پڑھانے کا اور اتنا با ادب انداز. میرے دل میں بھی محبت جاگی کہ یار میں اس بندے سے ملوں تو صحیح. مجھے کسی نے کہا کہ آپ بھی اس مجلس میں بیٹھیے، رش بڑا تھا، بیٹھنے کو جگہ نہیں تھی. تو میں نے اس بندے سے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ دل میں ذرا محبت کے ساتھ یہ بندہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا یہ خوبصورت چہرے والا کون ہے، یہ خوبصورت چمکتے دانتوں والا کون ہے؟ جی مجھے نہیں پتا. وہ کہنے لگے یہ صحابی رسول معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رسول اللہ کی حدیثیں پڑھا رہے ہیں. حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آج رش بڑا ہے تو میں کل آؤں گا. اگلا دن ہوا، آئے تو آپ کا یہ خیال تھا کہ خلقت بڑی ہو جائے گی، رش بڑا ہو جائے گا، تو آج ذرا نا میں پہلے جاتا ہوں، ذرا ملاقات ذرا آسانی سے ہو جائے گی. تو وہ ظہر سے پہلے تشریف لے آئے. تو پتہ یہ لگا ان سے پہلے حضرت معاذ ابن جبل پہلے ہی مسجد میں تشریف فرما، نوافل پڑھ رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں. تو بیٹھے، ملاقات ہوئی. کہنے لگے کہاں آئے ہو؟ حضرت ابو ادریس خولانی کہنے لگے کہ آپ رسول اللہ کی حدیثیں اتنے شاندار، اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، دیکھ کے بڑا دل کو سکون ملا، اور آپ کے چہرے کو دیکھ کے دل کو بڑا سکون ملا، اور میں آپ سے حدیثیں سننے آیا ہوں. آپ کا انداز بڑا کمال کا تھا. ساری رات میں کل آپ کو دیکھ کے گیا تھا، ساری رات میری آنکھوں کے سامنے آپ کا ہی چہرہ رہا. تو بڑی شوق تھا مجھے کہ میں آپ سے ملوں صبح آ کے. تو میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت بھی کرتا ہوں اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. کس کی رضا کے لیے؟ صحابی رسول ہیں حضرت معاذ بن جبل. حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ میں نے چادر لی ہوئی تھی، بکل ماری ہوئی تھی. حضرت معاذ بن جبل نے میری چادر پکڑی اور کھینچ کے نا اپنی طرف کیا. میں قربان نہ جاواں انہاں دے کرما تو، انہاں دی قسمت تو کہ صحابی رسول نے چادر، یہ انداز دیکھی نا جس سے محبت ہو، ذرا پیار سے ہم بھی اس کی چادر پکڑ کے اپنے سینے کے ساتھ نہیں کرتے. پاس کیا نا جب، تو کہنے لگے دوبارہ کیا؟ تو نے کیا کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. تو کہنے لگے سن پھر میرے محبوب پاک نے فرمایا تھا کہ جب دو بندے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرے محبوب پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ بھی ان دونوں سے محبت فرماتا ہے. اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، کوئی لمبے سجدے نہیں، کوئی لمبے نوافل نہیں، کوئی ریاضت عبادت نہیں، صرف آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی ایسے بندے سے، درویش سے، صوفی صاحب سے، پیر صاحب سے، کسی اللہ کے نیک بندے سے آپ محبت شروع کر دیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. بغیر کسی شک کے آپ محبت شروع کر دیں. میرے محبوب پاک کا وعدہ کہ اللہ بھی ان دونوں سے محبت کرنے لگ جائے. اور یہ ضمانت لی حضرت معاذ بن جبل سے کہ واقعی تم مجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں؟ جی حضرت میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب پاک نے وعدہ کیا ہے کہ جو دو بندے آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. پرسوں چوتھ کی بات ہے کہ ایک امام مسجد میرے پاس تشریف لائے دکان پہ. تو کافی دیر باتیں ہوتی رہیں، دعائی وغیرہ مشورے وغیرہ کرتے رہے. تو وہ نا انداز ایک بات پوچھتے تھے، ساتھ ہی دوسری پوچھ لیتے، دوسری پوچھتے ساتھ ہی تیسری پوچھ لیتے. تو یعنی لگ رہا تھا کہ دماغ میں کچھ چل رہا ہے، دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے. تو میں نے نا ان سے کہا کہ آپ سچ سچ بتائیں آئے کدھر ہے؟ میں نے آخر لگے زیارت کے لیے. میں کیا زیارت ضرورت اللہ کھاتا کوئی نہیں، میرے ورگا کمینہ بندہ نہیں تمہیں لبنا کتے، میرے جیسا گناہ گار بندہ نہیں آپ کو ملنا. جی تو لوگوں کی محبت آ جاتے ہیں اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے، ورنہ میں اپنے اعمال دیکھوں تو بڑی شرم آتی ہے مجھے کہ کہاں وقت گزر گیا میرا. تو آپ آئے ہیں تو کہنے لگا جی میں آپ کی زیارت کی. میں کہ زیارت ضرورت اللہ کھاتا کوئی نہیں، تو درود شریف کی زیارت کریا کرو. تو کہنے لگے کہ نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں.
اللہ کی رضا کے لیے آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں. تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, موضوع بھی میرا یہی تیار ہوا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دو بندے آپس میں پیار کریں, اللہ بھی ان سے پیار کرنے لگ جاتا ہے. بس آپ نے اسی کو مد نظر رکھنا, باقی ساڑھے جو خوبی کوئی نہیں, کھاتا گل. ہم جتنے ہم گناہ گار ہیں شاید ہی کوئی ہو. میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے, وقت تھوڑا رہ گیا, حضور فرمانے لگے جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا پیار والا, اللہ نے قرآن مجید میں اس کو اپنی نشانی قرار دیا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں, محبت کرتے ہیں, جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ان کو, اپنی نشانی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم بچہ اور بچی کا رشتہ کرتے ہیں تو بچے والے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لے کے کی آئے گی. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تھوڑے تھوڑے بندے انجن پہ کر دینے تو جنہ دا انجن نہیں نہ کیتا تو وہ تو ذرا سبحان اللہ کو نا. بچے والے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لے کے کی آئے گی, لیکن اس کا الٹ بھی دیکھیے گا کہ بچی والے بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ منڈا کماندہ کی. اگر آپ کہہ دیں کہ بچہ بڑا اچھا کماتا ہے, اتنے گریڈ کا افسر ہے, 7-8 لاکھ روپے مہینہ آ جاتا ہے, تو بچے کا رشتہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ چنگا مندہ رکی سکی کھا لینا ہے, بس کدی دیہڑی لگ جاتی کدی نہیں لگی, محنت مزدوری کرنے والا, پھر میرا خیال ہے رشتہ ذرا اوکھا ہو جائے گا. جب آپ نے رب رسول کی ذات کو نکال دیا اور لالچ ڈال دیا, بڑا سونا شاندار گھر بھی ہوگا لیکن گھر میں بے سکونی رہے گی. لیکن اگر آپ نے رب رسول کی خاطر آپ نے جب بچوں کی شادی کی ہوگی پریم سے, محبت سے, یعنی کہ دو بھائی تھے اور ان کا آپس میں بڑا پیار تھا, وہ چھوٹے بھائی نے کہا جی کہ میرا بیٹا ہے, اگر آپ مناسب سمجھیں آپ اپنی بیٹی سے رشتہ کر دیں. محبت تھی نا, وہ ساری زندگی وہیں پہ رہے, ایک ہی سین میں رہے, تو جب شادی بھی ہو جائے گی تو محبت زیادہ بڑھے گی, پھر کم نہیں ہوگی. ایک میں آپ سے اپنے درد کی بات کر لوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو, اگر آپ ناراض نہ ہو تو, اور نہیں تسی ہو جانا, تسی بولا ہی نہیں. یہ جب ہم بچے اور بچی کے دن رکھتے ہیں شادی کے لیے تو ہم سب سے پہلے ہال جاتے ہیں, میرج ہال میں جا کے پوچھتے ہیں کہ تاڑے کو فلاں فلاں ڈیٹ ہے, پھر وہ آپ کو ڈیٹیں دے دیتا ہے, پھر کہتے ہیں کہ یہ کارڈ میں یہ چھپا دو. ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. پھر وہ جڑے 15 بندے دن لین آتے ہیں وہ کی لین آتے ہیں, پھر وہ 15 دن وہ جو بچے والے آئے ہیں, پھر بچی والے وہ پھر 2 دیگیں بھی اتارتے ہیں, سارا کھانا توام کرتے ہیں, پھر وہ کیا ہے, ڈیٹ تو طے ہوگی, حال والوں نے آپ کو بتا دی. تو پھر وہ جو 15 بندے آئے ہیں پھر وہ ڈیٹ لینے تو نہیں نہ آئے. میں ہولی جی آخیا میں کوئی ڈیٹ لین نہیں, سوٹ لین آئے نے. ہوگا جی نا ناراض, ہوگا جی ناراض. اچھا پھر آگے سے شکوہ بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا سانو پان والا سوٹ نہیں دیتا. میں کہا تینوں جی میں کدی لبا نہیں نا. بھئی یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے, یہ بچی والوں کے ساتھ ظلم ہے. جب ڈیٹ دے دی آپ کو حال والوں نے تو بس اب آپ شادی کے لیے آپ تیاریاں کریں. بار بار پھر آختے ہیں وہ بڑا پنویا رہندا سی سیالکوٹ, وہ آیا تو انہوں نے بھی آنا ہے, پھر وہ ملتان والے آ رہے ہیں. پھر یہ ظلم ہے, یہ بچی والوں کے اوپر ظلم ہے. اگر آپ محبت اس طرح سے کریں گے تو پھر یہ محبت نہیں, پھر یہ تنگ دستی میں آ جائے گا. محبت کریں, اگلے کا احساس کریں. اسی طرح سے ایک اور بات آپ سے کرتا چلوں اسی ضمن میں, ہر بیاہ تے کسی آپا ضرور پہنتا کہ ماما ناراض ہے تو انہوں مناونا ہے, پھوپھی ناراض ہے تو انہوں مناونا ہے. ساری برادری کٹھی ہو کے جاتی ہے, مامے کو بھی مناتی ہے, پھوپھے کو بھی مناتی ہے. تو جے دادے دی مرضی دا جگہ تے نکاح نہ ہوئے, بیاہ نہ ہوئے, تو دادا بھی ناراض ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ دادے کو مناتے ہو, کبھی یہ سوچا ہے جب بینڈ باجا بجاؤ گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا. وہ دادا جو مرضی کی شادی نہ ہو تو ناراض ہو گیا, کبھی اس دادے نے کہا ہے کہ پتر ٹھہر کے بینڈ باجا نہیں کرنا, اللہ ناراض ہوئے گا؟ کبھی یہ کہا ہے؟ اگر صبح قیامت اس بچے سے پوچھو گی نا تو اس دادے سے بھی اللہ پوچھے گا کہ نکاح تو خالص میرے نبی کی سنت تھی, تو تم نے بینڈ باجا کہاں سے لے آئے؟ یہ رب پوچھے گا آپ سے. میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. میرے محبوب پاک